بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم. ومثال ذلك في قول الرجل إن صمت الشهر فأنت كذا فإنه يقع على صوم الشهر ولو قال إن صمت في الشهر فأنت كذا يقع ذلك على الإمساك ساعة في الشهر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. مسئلہ چل رہا ہے کہ فی کا مدخول زمان بھی ہوتا ہے، مکان بھی ہوتا ہے، مصدر بھی ہوتی ہے. تو مسئلہ شروع کیا تھا کہ جب اس کا مدخول زمان ہو تو صاحبین رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ غدن اور فی غدن کا ایک ہی مطلب ہے. امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک غدن اور فی غدن میں فرق ہے. جی آپ کے نزدیک فرق ہے. اس پر وہ جو مشترکہ مثال تھی انت طالقن غدن بالاتفاق، کل صبح صادق ہوتے اطلاق ہو جائے گی. انت طالقن فی غدن میں صاحبین نے فرمایا یہ غدن نہیں ہے. امام صاحب نے فرمایا اگر نیت کوئی نہیں ہے تو چونکہ پہلی جز کا مزاحم کوئی نہیں اور پہلی جز غد کی جز ہے لہذا طلاق ہو جائے گی. لیکن اگر وہ نیت کرے 12 بجے کی، ظہر کی، عصر کی، آخری جز کی تو اس کی یہ نیت معتبر ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ کل میں کسی ایک مبہم جز میں طلاق، تو اس کا وہ تعین کر سکتا ہے. اس کا متعین کر سکتا ہے. اب ایک اور مثال جو بالکل واضح ہے، جو صاحبین بھی اس کو مانتے ہیں، وہ یہ ہے رجل نے اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہا ان صمت الشہر فانت طالق، اگر تو نے روزے رکھے مہینہ تو تجھے طلاق ہے، تو تجھے ہے. اب الشہر زمانہ ہے نا، فی کوئی نہیں ہے. فی کوئی نہیں. اس کا معنی ہے بالاتفاق کہ پورا مہینہ مراد ہے. کیا مراد ہے؟ پورا مہینہ مراد ہے. پورا مہینہ. اب وہ عورت جو ہے نا جی، وہ پورے مہینہ جب روزے رکھ لے گی تو پھر کیا ہو جائے گی؟ طلاق واقع ہو جائے گی. طلاق واقع ہو جائے گی. روزے نہ رکھے یا ایک دن بھی کم رکھ کے بس کر دے تو طلاق واقع نہیں ہوگی. اور اگر خامد نے بیوی کو کہا ان سمت فی الشہر فانت طالق، اگر تو نے روزہ رکھا شہر میں تو تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے. اب یہاں بالاتفاق مسئلہ ہے کہ یہ مہینے میں جس مہینے میں یہ بات کی ہے، اس مہینے میں کسی دن صبح صادق سے نیت کر لے کس کی؟ روزے کی. تو جب روزہ شروع ہو جائے گا اس کو طلاق واقع ہو جائے گی. اس کو طلاق واقع ہو جائے گی. کیونکہ اگر تو نے روزہ رکھا شہر میں تو یہ پایا گیا ہے. اگر تو نے روزہ رکھا شہر میں تو جب اس نے مہینے میں کسی دن بھی صبح صادق نیت کر لی ہے تو روزہ رکھا شہر میں یہ پایا گیا شرط پائی گئی لہذا طلاق واقع ہو جائے گی. ہاں جی مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ جب فی کا مدخول زمان ہو تو مثال پیچھے آ گیا ہے. کوئی مثال دیتے ہیں. مثال جن بھی اس میں نا یہ ہے کہ بھی صاحبین بھی مانتے ہیں کسی طرح ہے، لیکن اس مسئلے میں اختلاف تھا جو پہلے آیا تھا. جی اگر کسی شخص نے کہا اپنی بیوی کو ان صمت الشہر فانت کذا، کہ اگر تو اس مہینے میں پورا مہینہ روزے رکھے تو تجھے طلاق ہے،
تو اب اس میں مسئلہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر پورا مہینہ اس نے روزہ رکھے اور پورے مہینے کے بعد اسے طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر کسی شخص نے کہا اپنی عورت کو، بیوی کو، ان سمتی فی الشہر فانتی قضا، اگر تو نے مہینے میں کسی دن روزہ رکھا، کسی دن کو نہیں، کسی دن بھی مطلب وہ جڑا لفظ ہے نا کہ اگر تو نے روزہ رکھا شہر میں، جی تو تجھے طلاق ہے واقع ہو جائے گی۔ اب وہ اس مہینے میں کسی دن بھی جتھے بیٹھا ہے نا ایتھی بہنا ہے، ایتھی بہنا ہے، طلاق واقع ہو جائے گی، جی اسے طلاق ہو جائے گی۔ اے شاباش سے تک نکی جی گل دیکھ یاقا والا سومن، تو زوج کے ہنس کی شرط یعنی بیوی کو طلاق ہونا، یہ روزہ رکھنا ہے پورا مہینہ بغیر بلا واسطہ حرف جر، چونکہ حرف جر کوئی نہیں ہے لہذا یہ تقاضا کرتا ہے استیاب شہر بالصوم کا، کہ پورا مہینہ روزہ رکھے تب ہوگا جی۔ اگر تو نے روزہ رکھا مہینے، تو نے روزے رکھے مہینہ، تب یہ پورا مراد ہوگا جی۔ اس لیے پورا مہینہ روزے رکھے گی تو متعلقہ ہوگی۔ اور اگر اچھا جی یاقع ذالک الامساک، اس لیے کہ یہاں جو فعل ہے نا فی شہرن میں، جی یہاں جو فعل ہے کون سا؟ روزے کا، ان سمتے، جی فعل منصوب ہے جز مبہم کی طرف مہینے سے، اور یہ بات استیاب کا تقاضا نہیں کرتا، لہذا کسی دن روزہ شروع ہوا، روزہ شروع ہوتے ہی کیا ہو جائے گی؟ طلاق واقع ہو جائے گی۔ مثال اس کی اور فرق بین الحذف والاظہار عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ بھی، اور مثال اس کی اور مثال اس کی رجل کے قول میں، رجل کے قول میں، کیڑا قول؟ ان سمت الشہر فانت قضا، ان سمت الشہر فانتی قضا، ان سمت الشہر فانت قضا یعنی طالق، تو پس بے شک بے شک واقع ہوگی یہ قسم یہ قسم پورے مہینے کے روزے پر، مہینے کے روزے پر، اب تمام ہی پورا مہینہ روزے رکھے۔ اور اگر کہا کس نے؟ زوج نے، ان سمتے فی الشہر فی الشہر فانت قضا، فانتی قضا، واقع ہوگی واقع ہوگی قسم قسم امساک ساعتن پر امساک ساعتن پر شہر میں، شہر میں، بھی کسی وقت انہیں نیت کر کے روزہ شروع ہو گیا، صبح صادق ہو گئی تو مہینے وچ روزہ رکھنا پایا گیا، لہذا طلاق واقع ہو جائے گی جی۔ اور مثال اس کی رجل کے قول میں ان سمت الشہر فانتی قضا، تو پس بے شک واقع ہوگی قسم شہر کے روزے پر۔ اور اگر کہا شخص نے اپنی زوجہ کو ان سمت فی الشہر فانتی قضا، تو واقع ہوگی قسم امساک ساعتن پر مہینے میں، شہر میں۔ اور اس کی مثال رجل کے قول میں ان سمت الشہر فانتی قضا، پس بے شک واقع ہوگی قسم شہر کے صوم پر۔ اور اگر کہا شخص نے ان سمتی فی الشہر فانتی قضا، واقع ہوگی قسم امساک ساعتن پر شہر میں جی۔ وَأَمَّا فِي اے الْمَكَانِ آگے استعمال زمانے میں جی۔ المكان فمثل قوله أنت طالق في الدار وفي مكة يكون ذلك طلاقا على الإطلاق في جميع الأماكن۔ بس ہیں کیڑا کل میں بات کرنا صبر کا سبق ٹور پہ پہلے بولنا سی۔ اچھا جی، فی کا مدخول ہو مکان کی ہو کا مدخول ہو مکان، مکان، تو فعل کے وقوع کے لیے زمانے کو تو دخل ہوتا ہے، مکان کو دخل نہیں ہوتا، لہذا مثلا کسی شخص نے کہا انت طالق، وہ غدن یا فی غدن کو تو دخل ہے،
اگر اس نے کہا نا انت طالقن فی الدار، تجھے طلاق گھر میں، انت طالقن فی مکہ تا، تجھے طلاق مکہ میں، انت طالقن فی البلد فی السوق فی المسجد، کوئی بھی کہا تو یہ طلاق علل اطلاق سارے اماکن میں واقع ہو جائے گی اور اسی وقت واقع ہوگی۔ اور اسی وقت واقع ہو۔ یہ نہیں ہے کہ عورت جب اس گھر میں داخل ہوگی تو پھر طلاق ہوگی، وہ شرط اور ہے، ان دخلت الدار فانت طالق، وہ فعل ہے دخول دار پر۔ یہاں یہ ہے کہ تجھے طلاق گھر میں تو یہ تب قید بنے کہ اگر باہر نکلے تو طلاق ختم ہو جائے، تجھے طلاق مکہ میں یہ تب قید بنے کہ مکے سے نکلے تو طلاق واقع ہو۔ تجھے نہ ختم ہو جائے، تجھے طلاق بازار میں تو جب بازار سے نکلے طلاق ختم ہو جائے، اس طرح تعالیٰ کہ نہیں، جب طلاق واقع ہوتی ہے تو عورت دنیا میں جس کونے میں بھی ہو اس کو طلاق ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب فی کا مدخول مکان ہو تو اس کو دخل نہیں ہے کہ ما قبل کا حکم اس کے ساتھ مقید ہو۔ کیا کہ جی جب مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ کہ جب فی کا مدخول مکان ہو، تو اس کی مثال دیتے ہیں کہ کسی یعنی اس شخص نے وقت وہ کہا- جو مکان ہے نا وہ قید نہیں بنے گا، وہ قید نہیں بنے گا جی۔ تو کسی شخص نے کہا انت طالقن فی الدار، تجھے طلاق گھر میں، یا یہ کہا انت طالقن فی مکہ تا، تجھے طلاق مکہ میں، تو یہ طلاق اسی وقت واقع ہو جائے گی، اور یعنی کہ جس جگہ بھی وہ ہوتی طلاق ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ مکہ میں جائے گی تو طلاق ہوگی، گھر میں جائے گی تو طلاق ہوگی، بازار میں جائے گی تو طلاق ہوگی، بلکہ اسی وقت طلاق مطلقاً طلاق ہوگی اور ساری جگہوں میں واقع، کیونکہ طلاق مکان کے ساتھ مقید نہیں ہوتی بھی اس جگہ واقع ہو فلاں جگہ واقع نہ ہو۔ جب بھی طلاق واقع ہوتی ہے تو پوری زمین پر ہو جاتی ہے، جہاں بھی عورت کو طلاق ہو گئی ہے اس کو توجہ کریں جو ہے۔ اور بہرحال اور بہرحال مکان میں، مکان میں، یعنی اس کا مدخول مکان ہو، پس جیسے قول زوج کا جیسے قول زوج کا انت طالقن فی الدار، طالقن فی الدار، انت طالقن فی مکہ تا، انت طالقن فی مکہ تا، ہوگی یہ ہوگی یہ کون طلاق جو منسوب ہے دار کی طرف، طلاق علل اطلاق، علی الاطلاق، نہ لکھے انہوں نے قید نکاح ہے جی جب کہ نکاح کا تعلق نہیں ہے، علل اطلاق ان قید المکان، ان مکان۔ پھر اگلا جنہیں لکھنا ہوتا ہے انہوں نے تو صرف پچھلی کتاب کی لکھا ہے، انہوں نے صرف پھر بھی تحقیقاں کرتے رہے جی، کتاب چھاپنی ہے جی، تو وہ ہے کہ اتنکاح کا تو تعلق نہیں نا، یہ ان قید بے اطلاق ہو جائے گی، علل اطلاق ان قید المکان، مکان کی قید سے یہ آزاد ہے، مکان کی، ایسی آزاد ہے، لأن المکان لا یصلح ظرفا لہو، کہ مکان طلاق کی ظرف بنے، مکان جی میں پانی لوٹے دے وچ ایویں مکان گھر طلاق گھر دے وچ ہوئے تے عورت باہر نکلے تے ختم ہو جائے، انج ایسا نہیں ہے جی۔ تو کیا ہو جائے گی؟ ہو جائے گی یہ طلاق الاطلاق سارے اماکن میں، سارے اماکن، اماکن جمع امکنہ جی۔ اور بہرحال مکان میں، پس جیسے قول زوج کا انت طالقن فی الدار، انت طالقن فی مکہ تا، تو ہوگی یہ طلاق علل اطلاق ساری جگہوں میں۔ اور بہرحال مکان میں، پس جیسے قول زوج کا انت طالقن فی الدار انت طالقن فی مکہ تا، ہوگی یہ طلاق اطلاق پر سارے اماکن میں، سارے اماکن میں۔ سنیں جی، اچھا جی،
ان ذرا سمجھو پہلے وہ آشیا دیکھو او فی جمیل اماکن نظر آ رہے جی وہ اس تو پیچھے ہوئے نا وہ تھلے آخر تے لکھیا جا کے یکون ذالک یعنی طلاق سنیں جی طلاق جب مضاف و مضاف بمانا منصوب ہونا طلاق جب مضاف ہو مکان کی طرف تو واقعہ ہو جاتی ہے طلاق فی الحال قانون یہ سمجھو جی کہ جب زوج طلاق دے اور اس کی نسبت کسی مکان کی طرف کرے تو طلاق فوری واقع ایس کوٹھے وچ تینو طلاق جی عورت باہر ہے تاکہ فلانے کمرے دے وچ تینو طلاق ہن اے اوتھے بڑے تے طلاق ہوے انج نہیں انہیں طلاق واقع اس لیے کہ مکان نئی صلاحیت رکھتا ظرف بننے کی کس کے لیے طلاق کے لیے کیونکہ ظرف شے کی جو شے کی ظرف ہوتی ہے نا ظرف وہ بمنزل شے کی وصف کی ہوتی ہے کیونکہ اس کے لیے قید ہوتی ہے تو وہ جو وصف ہوتی ہے نا شے کے لیے ضروری ہے کہ وہ صلاحیت رکھے شے کو خاص کرنے کی کہ وہ شے کو اس کے ساتھ خاص کر سکے اور مکان جو ہے نا یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ طلاق کو کسی حالت کے ساتھ خاص کر سکے جی سنیں جی اس لیے کہ جب طلاق واقعہ ہوگی کسی بھی ایک مکان میں تو واقعہ ہو جائے گی باقین میں سارے مکانوں اس لیے کہ نئی فضیلت کسی مکان کو دوسرے پر کس چیز میں طلاق کی حقوق کے حق میں واقعہ کرنے کے حق میں بلکہ سارے مکان برابر ہیں اس میں برخلاف زمانے کے زمانے کو دخل ہے زمانے کو دخل ہے تجھے اب ہے سفر کوئی بندہ کہتا ہے بیوی کو تجھے ربیع الثانی میں طلاق تو ربیع الثانی آوے گا تو طلاق ہوگی پہلے نہیں ہوگی تجھے رجب میں طلاق تو رجب آئے گا تو تجھے رمضان میں طلاق رمضان آئے گا تو طلاق ہوگی سمجھیے مثلا سفر دیا تاریخاں آخری نے کہندا تینوں اگلے سال سفر دی 5 نو طلاق ہن اگلے سال سفر آوے گا 5 تاریخ آوے گی تے تاں طلاق واقع مکان نو دخل نہیں ہے تینوں 5ویں چھت تے طلاق تینوں 10ویں منزل تے طلاق تینوں دبئی والے شیشے دے ہوٹل دے تہ خانے والے جتھے پانی ہوندے وچ طلاق یہ جتھے بھی کہے گا نا تینوں او مکہ شریف کھڑی والے ہوٹل دے اتلے کمرے چ طلاق ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ جی ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ تو فوراً ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਆਸ਼ਾ ਵੇਖੋ ਜਮੀਲ ਅਮਾਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਜੇ یہ جمیل اماکن بدل ہے من قول علی الاطلاق سے یعنی ہو جائے گی طلاق کس میں جب سارے مکانوں میں فی الحال فوراً اس لیے کہ مکان ہوا عبارت ساری مکان نئی صلاحیت رکھتا ظرف بننے کی طلاق کے لیے کیونکہ ظرف لشے بمنزل وصف لشے کے ہوتی ہے اور وہ جو وصف ہو شے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں یہ صلاحیت ہو کہ شے کو خاص کر سکے جی اور موصوف مختص ہوتا ہے وصف کے ساتھ اس کے سہارا ہوتا ہے اور مکان ایسی شے ہے کہ یہ طلاق کے لیے بے صلاحیت رکھے کسی حال کے ساتھ بھی فلانے میں ہوئے تو فلانے میں نہ ہوئے اس لیے کہ جب طلاق واقعہ ہوتی کسی بھی مکان میں تو واقعہ ہو جاتی ہے سب مکانوں میں لہٰذا طلاق اذا اضیف الی المکان فقیل انت طالق فی الدار تو واقعہ ہو جائے گی تو فوراً ہاں اللہ یہ ذرا مسئلہ سمجھنا یہاں وہ مراد لیتا ہے کہ وہاں یہاں میری مراد فعل مقدر ہے یہاں میری مراد فعل مقدر ہے یعنی اس نے کہا ہے نا کہ انت طالق فی الدار یعنی انت طالق فی دخول الدار انت طالق فی دخول الدار میری یہ مراد ہے میری یہ مراد ہے اب شرط ہو جائے گی اب فوراً طلاق نہیں ہوگی کیونکہ ذکر یہاں محل کا کی ہے دار کا تو مراد فعل ہے اس کا دخول لیکن یہ اللہ کے اس کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان تو تصدیق کریں کہ اس کو کہتے ہیں دیانتاً تصدیق کرنی
جی قضان ہم تصدیق نہیں کریں گے، بولا تو نے فی الدار ہے، مراد تو دخول لے رہا ہے، یہ کیسے لے رہا ہے؟ جی سمجھے؟ لیکن اگر کسی نے بیوی کو یوں طلاق دی اور کسی کو پتہ نہیں اور اس کی مراد یہ تھی کہ دخول دار ہے اور بیوی کو کہہ دیتا ہے کہ میری مراد دخول دار ہی تو فلانے کمرے 'ਚ نہ جائیں طلاق ہو جائے گی، تو بچ جائے تو ٹھیک ہے، یعنی زندگی گزارن نیت ہوندی ایویں نیت ہوے، جھوٹ نہ بولے تو انہاں دی ولی ہونے 'ਚ کوئی شک نہیں پوے گا جی۔ سنیے گل اے جی اگے جی وباعتبار معنى الظرفية قلنا إذا حلف على فعل وأضافه إلى زمان أو مكان فإن كان الفعل مما يتم بالفاعل يشترط كون الفاعل في ذلك الزمان أو المكان، وإن كان الفعل يتعدى إلى محل يشترط كون المحل في ذلك الزمان والمكان۔ صبر صبر صبر، دھیان کرا جی بچوں، اب فی کا مدخول زمان ہے یا مکان ہے، اس سے قطع نظر ایک مشترکہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے، کس کا؟ فی کا، بڑا اہم مسئلہ، توجہ جی۔ وباعتبار معنی ظرفیت، ظرفیت کے فی جو ہے یہ ظرفیت کے لیے ہوتا ہے کہ فلانی شے فی دے مدخول دے وچ، فلانی شے فی دے مدخول دے وچ۔ ہم کہتے ہیں جب کسی نے قسم اٹھائی نا کسی فعل پر، کسی فعل پر اے کم کراں دا یا نہیں کراں دا، اور نسبت کی اس فعل کی زمان یا مکان کی طرف، نسبت کی اس کی زمان کی طرف یا مکان، یعنی اندے تو بعد فی لیاندا تے فی دا مدخول بنایا زمان یا مکان، اے مطلب اس تو بعد کی کیتا؟ زمان لے یا مکان لے، ہاں فی لیاندا تے نالے کی لیاندا؟ زمان۔ بھی کسی نے قسم اٹھائی کسی فعل پر لیکن اس فعل کو منسوب کیا کدھر؟ زمان یا مطلب کیا ہے کہ بعد میں فی اور فی کا مدخول زمان یا مکان۔ اب توجہ کرنا، یہ قسم پوری کیسی ہوگی، ٹوٹے گی کیسے؟ وہ یہ ہے کہ فعل دو قسم ہوتا ہے، ایک فعل وہ ہوتا ہے کہ جو فاعل کے ساتھ پورا ہو جاتا ہے، مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک کو صرفی طریقہ سی ایتھے ذرا غور کرے جے۔ ایک وہ فعل ہے کہ فاعل نے جب وہ فعل کرنا ہو تو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ایک وہ فعل ہے کہ جب فاعل نے وہ فعل کرنا ہو تو مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے، مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جنہوں لازمی متعدی کہندے ہو۔ توجہ کرے جی یار، پھر سنو کہ چونکہ فی کا مدخول جو ہوتا ہے وہ ما قبل کے لیے ظرف بنتا ہے، اس ظرفیت والے قانون پر ہم کہتے ہیں کہ جب قسم اٹھائی کسی شخص نے کسی فعل پر، میں فلانا کام کروں گا یا نہیں کروں گا، چلو فعل ہی کروں گا، اور اس فعل کو منسوب کیا کدھر؟ زمان کی طرف یا مکان، یعنی ما بعد لایا فی کا مدخول بنایا زمان یا مکان۔ اب آگے ہیں دو صورتیں، وہ جو فعل ہے نا، وہ فعل جس کو منسوب کر رہے زمان مکان کی طرف، وہ فعل یا تو لازمی ہے یا متعدی ہے، وہ فعل فاعل کے ساتھ پورا ہو جاتا ہے، مفعول کی بھی ضرورت ہے۔ سمجھیے گل، اگر تو وہ فعل پورا ہوتا ہے فاعل کے ساتھ تو اب جو اس نے قسم اٹھائی ہے فعل پر بھی فلانے مکان میں یا فلانے زمانے میں، تو اب فاعل کا اس زمانے یا مکان میں ہونا ضروری ہے۔ اگر فاعل اس مکان یا زمان میں نہیں ہوگا تو قسم جو ہے وہ ٹوٹے گی نہیں، قسم بلکہ پوری ہو جائے گی، کیونکہ قسم جس طرح اٹھائی اس طرح ہو جائے تو پوری ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہ فعل متعدی ہے تو اب مفعول کا اس مکان یا زمان میں ہونا ضروری ہے، فاعل خواہ اس زمانے مکان میں ہو یا نہ ہو۔ آخر ایک باری پھر عرض کرتا ہوں جی، مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اس فی کے مدخول ان سارے قوانین ہیں جن پر شرعی مسائل متفرع ہیں، یعنی کہ مسئلہ مانا کوئی نہیں، وہ یہ ہے کہ فی چونکہ ظرفیت کے لیے، فی کہ مدخول اس کا ظرف بنتا ہے ما قبل کے لیے،
ہم کہتے ہیں تو کہ جب اگر کسی نے قسم اٹھائی فعل پر فعل پر کہ فلانا کام کروں گا، جی اور اس کی نسبت کر دی زمان کی طرف یا یعنی مکان ماں کی طرف۔ بعد فیل آیا اور فی کا مدخول کیا بنایا؟ زمان بنائے بھئی یہ فلانا کام کروں گا فلانی جگہ میں یا فلانے وقت میں، فلانی جگہ میں یا فلانے وقت میں تو اب اس جگہ میں یا وقت میں کس ہونا کس کے لیے شرط ہے؟ اگر تو وہ فعل ہے، صرف فاعل کے ساتھ برا ہو جاتا ہے تو اب اس چونکہ کا مفعول تو ہے کوئی نہیں ہے، لہذا فاعل کا اس مکان یا اس زمان میں ہونا ضروری ہے۔ نہ ہونا لانا نہیں ہونا، ہونا ضروری ہے اتھے ہووے او فعل کرے حانس ہو جائے ہو گا۔ جائے گا۔ اور اور اگر فاعل کے ساتھ مفعول کی بھی ضرورت پڑے تو اس جگہ میں مفعول بھی کا ہونا ضروری ہے۔ مفعول بھی کا اس زمان مکان میں ہونا ضروری ہے، فاعل اگرچہ اس زمان مکان میں نہ ہو۔ ہاں سمجھی جی گل؟ پھر سنو کہ چونکہ فی ہے ظرفیت کے لیے، اس کا مدخول ظرف ہوتا ہے ما قبل کے لیے، تو ہم کہتے ہیں جب کسی نے قسم اٹھائی کسی فعل پر کہ میں فلانا کام کروں گا، لیکن آگے یہ قید لگا دی فلانا کام کروں گا فلانی جگہ میں یا فلانے وقت میں، یہ کہہ دیا۔ اب اگر فعل ہے لازمی تو فاعل کا اس جگہ یا اس زمانے میں ہونا ضروری ہے، اور اگر فعل ہے متعدی تو اب مفعول کا اس جگہ میں یا اس زمانے میں ہونا ضروری ہے۔ سمجھیو گل؟ اور ظرفیت کے معنی کے اعتبار کے ساتھ ظرفیت کے معنی کے اعتبار کے ساتھ کہتے ہیں ہم جب قسم اٹھائی اس نے جب قسم اٹھائی اس نے فعل پر فعل پر اور منسوب کیا اس فعل کو اور منسوب کیا اس فعل کو زمان یا مکان کی طرف، زمان یا مکان کی طرف، پس اگر ہے فعل بس اگر ہے فعل مما ان افعال سے الفاظ سے جو پورے ہو جاتے ہیں فاعل کے ساتھ، پورے ہوئے ہو جاتے ہیں فاعل کے اے لا یحتاج الی المفعول، تو شرط کیا گیا ہے ساتھ کیا گیا ہے ہونا فاعل کا ہونا فاعل کا اس زمان یا مکان میں، اس زمان یا مکان میں، وہ زمان جس کی طرف فعل منصوب ہے، وہ مکان جس کی طرف فعل مضاف ہے۔ اور اگر ہو فعل اور اگر ہو فعل تجاوز کر اور اگر فعل تجاوز کرتا ہے اگر فعل تجاوز کرتا ہے محل کی طرف، محل کی طرف، یا محل سے مراد مفعول بھی ہے، سمجھ گل؟ تو شرط کیا گیا ہے، اور لکھے نا محل نہ یہ مفعول، تو شرط کیا گیا ہے تو شرط کیا گیا ہے ہونا محل کا، ہونا محل کا، یعنی مفعول بھی کا، کتھے اس زمان میں اور مکان میں۔ زمان میں اور مکان میں۔ شاباش جی۔ معنی ظرفیت کا اور معنی ظرفیت کا اس اعتبار کے ساتھ ہم کہتے ہیں ظرفیت کے معنی کے اعتبار کے ساتھ ظرفیت کے معنی کے اعتبار کے ساتھ ہم کہتے ہیں جب قسم اٹھائی اس نے فعل پر اور منسوب کر دیا اس فعل کو زمان کی طرف یا مکان کی طرف، اگر ہو فعل ان افعال سے جو پورے ہو جاتے ہیں فاعل کے ساتھ تو شرط کیا گیا ہے ہونا فاعل کا، یا مکان میں، اور اگر فعل تجاوز کرتا ہے محل کی طرف یعنی مفعول کی طرف، تو شرط کیا گیا ہے ہونا محل کا اور زمان میں اور مکان میں۔ یعنی اب مفعول بھی اس مکان میں ہو زمان میں ہو۔ شاباش جی۔ اور ظرفیت کے معنی کے اعتبار کے ساتھ ہم کہتے ہیں جب قسم اٹھائی اس نے فعل پر اور منسوب کر دیا فعل کو زمان کی طرف یا مکان کی طرف، بس اگر ہو فعل ان افعال سے جو پورے ہوتے ہیں فاعل کے ساتھ، تو شرط کیا گیا ہے ہونا فاعل کا اس زمانے میں یا مکان میں، اور اگر ہو فعل تجاوز کرنے والا محل کی طرف، تو شرط کیا گیا ہے ہونا محل کا اس زمان میں اور مکان میں۔ سمجھی گل نہیں؟ اور یتعدی یعنی موقوف ہو وجود فعل کا کدھر، جیسے مارنا ہو تو کوئی چاہیے، زخمی کرنا ہو کسی کو تو کوئی مفعول چاہیے، قتل کرنا ہو تو پھر بھی
اس لیے کہ یہ ضرب شج قتل وغیرہ نہیں پورے ہوتے اکیلے فاعل کے ساتھ، بلکہ موقوف ہے کس پر؟ مفعول کے وجود پر۔ یعنی مضروب ہوئے، مشجوج ہوئے، مقتول ہوئے تے تائیں فعل پورے ہوئے۔ سنیو گل اگے جی۔ لأن الفعل انما يتحقق بأصله وأصله في المحل۔ بس اس پر دلیل دیتے ہیں کہ اب جو ہے نا جب اگر فعل متعدی ہوگا تو مفعول بہی کا محل مکان میں زمان میں ہونا ضروری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ فعل ہمیشہ متحقق ہوتا ہے اپنے اثر کے ساتھ۔ فعل ہمیشہ متحقق ہوتا ہے اپنے اثر کے ساتھ۔ بے فعل ہووے، بے فعل ہویا ہے، اور فعل کا جو اثر ہے انما یوجد فی المحل، تو وہ تو محل میں پایا جاتا ہے، وہ تو محل میں پایا جاتا ہے، کیونکہ محل کبھی اس کا فاعل ہے کبھی مفعول ہے۔ اگر لازمی ہے تو وہ فعل جو ہے وہ فاعل کے ساتھ قائم ہے، فاعل ہوگا تو فعل ہوگا جی، اور اگر متعدی ہے تو پھر اس کا اثر ہوگا کس میں؟ مفعول بہی میں جی۔ کل سمجھیا؟ اس لیے کہ فعل جو ہے نا وہ متحقق ہوتا ہے، یعنی عدم سے وجود میں آتا ہے اپنے اثر کے ساتھ، بھی او ہووے، اثر میں نہیں ہو، ظاہر ہووے، اور فعل کا جو اثر ہے وہ تو پایا جاتا ہے محل میں، وہ پایا جاتا ہے محل۔ اگر لازمی ہے تو خود فاعل ہے، متعدی ہے تو مفعول بہی ہے، اے وجہ ہے۔ تو لہٰذا جہاں اس کا اثر ظاہر ہونا ہے اس کا زمان مکان میں ہونا ضروری ہے۔ لازمی ہے تو اثر کہاں ظاہر ہونا ہے؟ فاعل میں۔ لہذا اس کا زمان مکان میں ہونا ضروری ہے۔ متعدی ہے تو اثر کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ مفعول میں، لہذا مفعول کا زمان یا مکان میں ضروری ہے۔ ضروری ہے۔ سنیں آنکھ کی آنکھیں بلا، اس لیے اس لیے کہ فعل محض متحقق ہوتا ہے، متحقق میں نہیں، عدم سے وجود میں آتا ہے۔ آتا ہے اپنے اثر کے ساتھ۔ ہن اس وقت تہاڈے وچ کسے بندے بھی منہ نال پانی نہیں لایا تے پانی پینا یہ جڑا فعل عدم تو وجود وچ نہیں آ رہا۔ تسی بیٹھے ہو، اس وقت کوئی بندہ کھلوتا نہیں تو کھلونا عدم تو وجود وچ نہیں آ رہا جی۔ اگر اس کا اثر فاعل میں ہوگا تو فاعل کا اس میں ہونا ضروری ہے، اور اگر اس کا اثر مفعول میں ہوگا نہ اثر اس کا ہوتا ہے محل، پایا جاتا ہے محل۔ تو اگر فعل لازمی ہے تو پھر محل فاعل ہے، فعل متعدی، تو محل مفعول ہے۔ لہذا جہاں اس کا اثر پایا جائے گا نا اس کا اس زمانے میں اور مکان میں ہونا ضروری ہے جس کی طرف فعل کی نسبت کی، اس لیے کہ فعل اس لیے کہ فعل محض متحقق ہوتا ہے متحقق ہوتا ہے اپنے اثر کے ساتھ، اپنے اثر کے اور ساتھ، فعل کا اثر اور فعل کا اور اثر نال لو جملہ محض پایا جاتا ہے محض پایا جاتا ہے محل میں، اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتا جی۔ یہ کہ فعل محض متحقق ہوتا ہے اپنے اثر کے ساتھ، اور فعل کا اثر محض پایا جاتا ہے محل میں۔ اس لیے کہ فعل محض متحقق ہوتا ہے اپنے اثر کے ساتھ، اور فعل کا اثر محض پایا جاتا ہے محل میں۔ لا توجہ کرو آشیت، لین الفعل انما یتحقق، نظر آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ سنو افعال جو ہے نا وہ پہچانے جاتے ہیں اپنے آثار کے ظہور کے ساتھ اپنے محل میں۔ اندر نے دیکھو کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ مختلف ہو جاتے ہیں فعلوں کے نام اپنے آثار کے اختلاف کے سبب سے۔ مثلاً ایک بندے نے اوپر سے لکڑی نیچے چھوڑ دی جی، تھلے بیٹھا سی تے اتوں انہیں بالا سٹیا اندے سر وچ، سمجھا رہے ہیں؟ اتوں نے اور لکڑی بالا لکڑی ہوندی ہے اتوں نے چھڈی جان کے اتوں سر وچ ماری۔ اب اگر اس کو کوئی زخم نہیں ہوا، اس کو زخم نہیں ہوا، صرف پیڑ ہوئی ہے، او مار دیتا ہی چاچے دا پترا، اس کا نام ہے ضرب، اس کا نام ہے ضرب۔ اور اگر بالے آ کے اندر سر پاڑ دیتا ہے تو اس کا نام ہے جرح، اور اگر بالا ٹھکا ہے تو حضرت نے دی روح نکل گئی ہے، ہن اس فعل دا نام قتل ہے، ٹھکا صرف بالا ہی ہے جی، تے اون دا اثر جویں دا ظاہر ہویا ہے اوویں دا فعل ہے، اوویں دا اے ضرب بھی ہے، اے جرح بھی ہے، اے قتل بھی ہے، لیکن جے خو جا اثر ظاہر ہویا اوویں دا نام ہے جی۔
سمجھ آتی بھی کہ نہیں؟ ایسا بس ازحاق روح کا مطلب ہوتا ہے روح کا نکل جانا. تو جب مختلف ہوتا ہے فعل کس کے ساتھ؟ اپنے آثار کے اختلاف کے تو ہم نے جان لیا فعل کا نام باعتبار اس شے کے ہوگا جو ثابت ہوگا کس کے ساتھ؟ مفعول به کے ساتھ. لہذا رعایت کی جائے گی مکان کی مفعول بہی کے حق میں. سنیں، اور ہم کہتے ہیں اسی دلیل کے ساتھ کہ نکلا جواب اس بات سے جو کہی گئی ہے کہ افعال تو پورے ہو جاتے ہیں کس کے ساتھ؟ فاعل کے ساتھ، فاعل اور مفعول کے ساتھ، نہ کہ دو میں سے. ایک کے ساتھ. تو لہٰذا واجب ہے یہ کہ رعایت کی جائے مکان کی اور فاعل مفعول دو میں اس زمانے میں چون یا دو میں اس مکان چون. سمجھیے گل؟ تو ہم کہتے ہیں اس لیے کہ فعل نہیں ثابت ہوتا مگر معنی کے لیے جو مختص ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ مفعول کے ساتھ. اور یہی فعل کا اثر ہے جی. ھذا توضیح ما فی المعدن واسرہ فی المحل، یعنی محل میں ایسا محل کے واقعہ ہو فعل اس پر تو رعایت کی جائے گی کس کی؟ مکان کی، زمان کی. محل کے حق میں. ہن مثال پڑھو جی. قال محمد رحمه الله في الجامع الكبير إذا قال إن شتمتك في المسجد فكذا فشتمه وهو في المسجد والمشتوم خارج المسجد يحنث ولو كان الشاتم خارج المسجد والمشتوم في المسجد لا يحنث. اب اس پر مثال سمجھیں تو اس میں صرف یہ دسو بھی چغلی کرنے واسطے، گالی دینے واسطے، بک بک کرنے واسطے یہ فاعل کلا کافی نہیں؟ کیونکہ مفعول بھی ہونا چاہیے. فاعل کلا کافی ہے نا. وہ کنے بارے بندہ ویسے غصہ کر دینا تھا کسے ہوتے پتر جب میرے کول ہوندا تو میں تیری اج فلان تو کر دینی سی. فعل پورا ٹھنڈ پئی نا دل میں کہ کوئی نہیں یہ کلا فعل ہے جی. یہ مفعول کی ضرورت کوئی نہیں، ذرا دھیان کرے جی. یعنی جڑی منہ والی بک باکے اندے واسطے کوئی ضروری نہیں کہ بندہ کول ہوے. اب جامع کبیر میں امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کسی نے کہا ان شتمتو کا فی المسجد، اگر گالی دی میں نے تجھ کو مسجد میں تو میرا غلام آزاد یا میری بیوی کو طلاق. کیونکہ سارا عرف ہے کام کوئی بھی کتا اطلاقہ لا ہے، یہ سارا عرف ہے رن طلاق. اس نے کہا کہ اگر میں گالی دوں تجھ کو کتھے؟ مسجد میں تو میرا غلام آزاد. اب سنیں چونکہ یہ ایسا فعل ہے، اب دیکھیں یہ فعل ہے کون؟ شتم. اس کی نسبت کی ہے کدھر؟ مکان کی طرف. مسجد مکان ہے نا، مکان کی طرف نسبت کی ہے. اور یہ فعل ہے جو صرف فاعل کے ساتھ پورا ہوتا ہے. گالی دینے واسطے کوئی بندہ کھلوتا ہو ضروری نہیں. سنیں تو اب فاعل کا مکان میں ہونا ضروری ہے. اب فاعل کا مکان میں ہونا ضروری ہے. مفعول چونکہ اس کا ضرورت نہیں ہے تو لہٰذا وہ مکان میں ہو یا نہ ہو فاعل کا مکان میں ہونا. لہٰذا اب اگر اس نے مسجد میں گالی دی اس کو، وہ خواہ اندر ہے یا باہر ہے، تو قسم ٹوٹ جائے گی، یعنی غلام آزاد ہو جائے گا. اور اگر یہ شاتم باہر ہے، مشتوم مسجد میں ہے، گالی دے تو اب غلام آزاد نہیں ہوگا. کیا کہیے امام محمد صاحب نے فاعل کے ساتھ پورا ہوتا ہے. امام محمد رحمہ اللہ جامع کبیر میں فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص نے کہا کہ اگر میں گالی دوں تجھے مسجد میں، اے وہ جڑا سی نا بھی جڑا وہ قانون پڑھے سے صرف جندے وچ نے آوے متعدی ہوندا تے نے شاتم اس نے گالی دی صرفیاں دے نزدیک متعدی ہے، لیکن فقہاء دے نزدیک اے وہ متعدی نہیں جڑا ایتھے مراد ہے. سمجھدے پے ہو؟ سمجھا جی. اگر یعنی گالی دوں میں تجھے مسجد، مطلب بعد پریشان ہو کے مانے وچ نے ہوندا اس نے گالی دی تو یہ تو متعدی ہے. وہ متعدی ہے، لیکن فقہاء جو فرماتے ہیں کہ ایسا فعل کہ جب تک مفعول نہ ہو تو وہ پورا نہیں ہوتا، یہ ان میں سے نہیں ہے. جی اب اس شخص نے گالی دی کسی کو اور وہ خود مسجد میں ہے، کسی کو نہیں جنہوں مخاطب کیتا سو پشاتوں کا، اور یہ تو ٹھیک ہانس ہو گیا. ہانس کا مطلب ہو گیا کہ کیا ہو جائے گا؟ ہو جائے گا.
وہ شاطم اور اگر شاطم جو ہے کے باہر ہے اور مشتوم مسجد میں ہے تو اب خالص نہیں ہوگا آنے غلام آزاد نہیں ہوگا، چونکہ اب فاعل کا مکان میں ہونا شرط ہے۔ سمجھ گئے ہو؟ فرمائے امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے جامع کبیر میں جامع کبیر میں جب کہا شخص نے جب کہا شخص نے اگر گالی دوں میں تجھ کو مسجد میں اگر گالی دوں میں تجھ کو مسجد میں تو میرا غلام آزاد، میرا غلام آزاد، پس گالی دی بس گالی دی متکلم نے اس کو، متکلم نے اس کو، حالانکہ وہ گالی دینے والا مسجد میں ہے وہ گالی دینے والا مسجد میں ہے اور مشتوم اور مشتوم الذی صبہ الشاتم اور مشتوم اور مشتوم مسجد سے باہر مسجد سے باہر تو حانس ہو جائے گا متکلم۔ حانس ہو جائے گا متکلم، کیا مطلب حانس ہو جائے گا؟ پھر اس کا غلام آزاد ہو جائے گا۔ اور اگر اور اگر وہ شاتم وہ شاطم مسجد سے باہر مسجد سے باہر اور مشتوم مسجد میں اور مشتوم مسجد میں تو نہیں حانس ہوگا۔ نہیں آنے سے ہوگا۔ جی شاباش جی ہمارا امام محمد رحمہ اللہ نے جامع کبیر میں جب کہا کسی شخص نے اگر گالی دوں میں تجھے مسجد میں تو بس میرا غلام آزاد، بس گالی دی متکلم نے اس کو اور وہ شاطم مسجد میں ہے اور مشتوم مسجد سے باہر تو متکلم حانس ہو جائے گا، اور اگر وہ شاطم مسجد سے باہر اور مشتوم مسجد میں تو حانس نہیں ہوگا۔ فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے جامع کبیر میں جب کہا شخص نے اگر گالی دوں میں تجھ کو مسجد میں تو میرا غلام آزاد ہے، پس گالی دی متکلم نے مخاطب کو حالانکہ وہ مسجد میں ہے اور مشتوم مسجد سے باہر ہے تو حانس ہو جائے گا متکلم، اور اگر ہو شاطم مسجد سے باہر اور مشتوم مسجد میں تو حانس نہیں ہوگا متکلم، حانس نہیں ہوگا۔ اور دے خود رو یحنس، اس لیے کہ شتم پوری ہو جاتی ہے یا پورا ہو جاتا ہے اکیلے شاتم کے ساتھ، پس شرط ہنس کی وجود شاتم کا مسجد میں تو وہ تو پایا گیا۔ لا یحنسو، لا یحنسو، اس تو سوال جڑا تھوڑا دماغ جا رہے ہیں یہ مشکل ہے، اس لیے کہ تحقق شتم کا جیسا کہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کہ اثر کرے اس میں ہوتا ہے مؤثر کے ساتھ بھی، تو دونوں ان سے ہیں کہ موقوف ہے اس پر فعل، اور شرط کرنا ظرفیت کا دو میں سے ایک میں نہ کہ دوسرے کے لیے یہ تحکم ہے، کہتے صرف جڑا نا شاتم مراد ہے تو مشتوم مراد نہیں، حالانکہ انہوں گالی تو انہوں دینی سو، تو ہم کہتے ہیں کہ جب کہ فعل ہے متعدی اور محل کا ذکر فاعل کے ساتھ ہو مقصود وقوع الفاعل علی المحل، فعل ہے نا ضرورتاً اور ہوگا محل مقصود، پس ظرفیت کی شرط محل میں ہوگی جیسا کہ ہے یہاں، چونکہ وہ اپنی اس کی بات پوری ہو رہی ہے بغیر مخاطب کے نہ ہو تب بھی وہ گالی دے دے تو کوئی گالی دینے سے وہ آنس ہو جائے گا، گالی دینے سے آنس ہو جائے گا، مخاطب کرے یا نہ کرے۔ جی وَلَوْ قَالَ إِنْ ضَرَبْتُكَ أَوْ شَجَجْتُكَ فِي الْمَسْجِدِ فَكَذَا يُشْتَرَطُ قَوْلُ الْمَضْرُوبِ وَالْمَشْدُودِ فِي الْمَسْجِدِ وَلَا يُشْتَرَطُ قَوْلُ الضَّارِبِ وَالشَّاجِّ فِيهِ۔ اچھا جی دوسری مثال، اگر اس نے کہا کسی نے اگر ماروں میں تجھ کو مسجد میں، اگر اس کو مسجد میں، یا کہا کہ اگر زخمی کروں میں تجھ کو مسجد میں تو میرا غلام آزاد، یہ کہا۔ اب یہاں یہ فعل کیونکہ مفعول کو چاہتا ہے، اٹھنے واسطے کوئی بندہ ہونا چاہیے، زخمی کرنے واسطے بھی کوئی محل چاہیے، یہ محل کو چاہتا ہے، یہ محل کو چاہتا ہے۔ اب اس قانون کے مطابق اب محل کا اس مسجد میں ہونا ضروری ہے، کٹنے والا تے زخمی کرنے والا پاویں مسجد چ پاویں باہر ہے تو قسم کیا ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی۔ سنیں اب مثلاً بھئی اس صورت میں شرط ہے کہ مضروب مسجد میں ہو پہلی صورت میں، یا مشجوج کس میں ہو،
مسجد میں ہو، اور ضارب کا مسجد میں ہونا، شاج کا مسجد میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، سمجھے؟ اب مثلاً ضارب مسجد کے اندر، مضروب باہر، انہیں اندروں ڈنڈا ماریا ہوندے سرے چ تے سمجھے جی، تے لتر ماریا سے تے یا اے کہ انہیں اندروں کھلو کے سر جی ڈانگ ماری سر پاڑ دیتا، زخم ہو گئے، آنے سے نہیں ہوگا، سمجھے جی گل؟ آنے سے کب ہوگا؟ دونوں مسجد میں ہو یا مفعول مسجد میں۔ اب جس کو مارنا ہے وہ مسجد میں، یہ باہر کھلوتا ہے، باہروں کھلو کے نہ لتر مار دیتا ہے، یا وہ اندر کھلوتا ہے تے باہر تے نے ڈنڈا ماریا یا بٹا کٹ ماریا، انہوں زخمی کر دیتا ہے تے آنے سے ہو جائے گا۔ ہاں جی کیا کیا جی؟ اور مسئلہ مثال دیتے ہیں کہ وہ فعل جو محل کے ساتھ پورا ہو جاتا ہے، اگر کسی شخص نے کہا کہ ماروں گا، پورا وہ فعل جو محل کو چاہتا ہے، محل کو چاہتا ہے، تو اگر کسی شخص نے کہا کہ ماروں گا میں تجھے مسجد میں یا تنبیہ کروں گا تجھے مسجد میں، تو پس میرا غلام آزاد۔ اب چونکہ یہ فعل محل کو چاہتا ہے، تب محل کا اس مکان میں یعنی مسجد میں ہونا ضروری ہے، تو اب سمجھے نا جی؟ فاعل خواہ اس محل میں، اس محل میں، مکان میں ہو یا نہ ہو، مفعول کا اس مکان میں ہونا ضروری ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی بندہ اگر دونوں مسجد میں ہیں، اس کو مارا، اس کو زخمی کیا، پھر تو کیونکہ مفعول وہاں موجود ہے، اور اگر مفعول مسجد میں ہے، فاعل باہر ہے، باہر سے اس نے اس کو کوئی چیز ماری اور یا کوئی چیز مار کے زخمی کر دی ہے، جو بھی قسم تھی وہ اس نے کر دیا تو آنے سے ہو جائے گا۔ لیکن اگر عکس ہو جائے اگر فائل اندر ہو اور مفعول باہر ہو، اندر سے اس کو اس نے مارا یا اندر سے کوئی چیز ماری وہ زخمی ہو گیا، تو اب آنے سے نہیں ہوگا۔ بیان کریں جب چلو جی۔ اور اگر کہا اگر ماروں میں تجھ کو مسجد میں، یا کہا اگر زخمی کروں میں تجھ کو مسجد میں، اگر زخمی کروں میں تجھ کو مسجد اے دو گلاں نے بکری بکری، تو پس میرا غلام آزاد۔ بس میرا غلام آزاد، اگر اس نے یوں کہا نا تو شرط کیا گیا ہے شرط کیا گیا ہے ہونا مضروب کا ہونا مضروب کا اور مشجوج کا اور مشجوج کا مسجد میں، اور نئی شرط کیا گیا نہیں شرط کیا ہونا ضارب کا، ہونا ضارب اور وحدہ نال قید لانی ہے، وحدہ تو قید تائیں بھی ضارب بھی اندر ہے، مضروب بھی اندر ہے، پھر بھی آنا سے جی گالے کہ کلہ ضارب اندر ہے جی۔ اور نئی شرط کیا گیا نئی شرط ہونا ضارب کا اور مشجوج کا، شاہ استغفر اللہ، شاج کا، سمجھیا؟ تھلے کے لکھے نو اتنے لکھے ہے نا، شاج تھلے، چلو خیر، مسجد میں۔ تو اب اس کا مسجد میں اس کا ہونا جو ہے نا وہ شرط نہیں ہے، بلکہ مضروب کا مسجد میں ہونا شرط ہے جی۔ اور اگر کسی شخص نے کہا اگر ماروں میں تجھ کو مسجد میں، یا کہا زخمی کروں میں تجھ کو مسجد میں، تو میرا غلام آزاد ہے، تو شرط کیا گیا ہونا مضروب کا اور مسجوج کا مسجد میں، اور نہیں شرط کیا گیا ہونا دارب کا اور شاج کا مسجد میں۔ بلو قال قال إن قتلتك في يوم الخميس فكذا فجرحه قبل يوم الخميس ومات يوم الخميس يحنث ولو جرحه يوم الخميس ومات يوم الجمعة لا يحنث۔ اب زمان کی مثال دیتے ہیں، کسی نے کہا اگر قتل کروں میں تجھ کو جمعرات والے دن میں، فی یوم، یوم کی ہے بولنا، زمان پیچھے مکان دی مثال، زمان دی مثال دینی ہے نا۔ اگر قتل کروں میں تجھ کو جمعرات کے دن میں تو میرا غلام آزاد، میرا فقضا، اے اس نے قسم اٹھائی کہ اگر میں قتل کروں رات والے دن، تو بس میرا غلام آزاد۔ اب اس نے جمعرات کو قتل کیا، یہ تو جواب واضح ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، جمعرات کو قتل کر دیا تو اس کا جو نا غلام آزاد ہو جائے گا۔ لیکن اس نے اگر اس طرح کیا کہ اس نے زخمی کیا اس کو بدھ والے دن، کس دن بدھ والے دن زخمی کیا، زخمی کیا،
اور اسی زخم سے مرا وہ جمعرات والے دن جی، تو اب بھی آنس ہو جائے گا، اب بھی سنیں، اب بھی، کیونکہ قتل جو ہے نا وہ جمعرات کو پایا گیا، قتل جو ہے جمعرات کو پایا گیا۔ جمعرات کو پایا گیا، سمجھی گل؟ اور اگر اس نے اس کو زخمی کیا جمعرات والے دن اور مرا وہ جمعے والے دن، تب غلام آزاد نہیں ہوگا، چونکہ قتل شرط تھا جمعرات میں، وہ نہیں پایا گیا۔ ہاں جی، کیا کیا جی؟ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ جب زمان ہو، زمان کی طرف نسبت کی جائے، جی، مثلاً کسی شخص نے کہا کہ میں تجھے قتل اگر تجھے قتل کروں میں جمعرات کے دن میں فی یوم الخمیس سے، اور بس اس نے زخمی کر دیا اس کو جمعرات سے پہلے، اور وہ مرا جمعرات والے دن اسی زخم سے، تو اب بھی حانس ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے زخمی کیا اس کو جمعرات والے دن اور وہ مرا جمعے والے دن، تو اب حانس نہیں ہوگا، اب حانس ہے، نہیں ہوگا۔ سمجھے؟ یہ جی۔ آنکھ پلکے میں فی کی اگر اس نے مثال کیا یہ کہا؟ ہے کہ اگر فعل کی نسبت ہو زمان کی طرف، اگر شخص نے کہا کہ میں قتل کروں گا تجھے، اگر قتل کروں میں تجھے، شرط ہے اگر نا، قتل کروں میں تجھے جمعرات والے دن، میں جمعرات والے دن میں، تو فقضا میرا یعنی میرا غلام غلام آزاد آزاد ہے، ہے۔ بس زخمی کر دیا اس نے زخمی کیا اس کو، جمعرات سے پہلے، اور وہ مثلا یہ انہیں قسم چاہیے اتوار والے دن کہ تین میں اگر جمعرات نہ مارا تو میرا غلام آزاد ہے، جی تو انہیں مثلا اتوار نو قسم چاہ کے، سوار نو قسم تو بعد، قسم تو پہلے نہیں، قسم تو بعد، سوار نو، منگل نو، بدھ نو کسی دن بھی زخمی کر دیتا تے مریا کیڑے دن، اور وہ مرا جمعرات والے دن، تو حانس ہو جائے گا، کیونکہ قتل جو ہے وہ جمعرات کو پایا گیا، جی۔ اور اگر زخمی کیا اس کو جمعرات والے دن اور وہ شخص مرا جمعے والے دن، تو اب حانس نہیں ہوگا۔ ظاہر قسم پہلے اٹھائی ہے، جمعرات والے دن نہیں، قسم پہلے کہ میں تینوں جمعرات والے دن نہ مارا تو انجو پہ گیا جی، سمجھی گل؟ اور اگر کہا اگر کہا کہ لکھا ہے مثال زمان کی، اور اگر کہا اگر قتل کروں میں تجھ کو اگر قتل کروں میں تجھ کو جمعرات والے دن میں، رات والے دن میں، تو پس میرا غلام آزاد، بس میرا غلام آزاد ہے، پس زخمی کر دیا زخمی کر دیا حالف نے اس کو حالف نے اس کو جمعرات کے دن سے پہلے، جمعرات کے دن سے پہلے، لیکن قسم چانے تو بعد بابا گامیا کدوں پہلے نہیں ہوا، شید کے سوال ہونے میں تو لا دے ورشہ جی، تو اور مرا جمعرات والے دن ہمارا جمعرات والے دن تو حانس ہو جائے گا، حانس ہو جائے گا، اور اگر زخمی کیا زخمی اس کو اس کو وہی جمعرات والے دن جمعرات والے دن، تو مریا کوئی نہیں ہو، اور مرا جمعے والے دن مرا جمعے والے دن تو نہیں حانس ہوگا، نہیں حانس ہوگا، کیونکہ شرط ایسے بھی قتل جڑا ہے نا جمعرات والے دن ہو گئے تھے، وہ نہیں پایا گیا جی۔ ساز مانے کی، اور اگر کسی شخص نے کہا اگر قتل کروں میں تجھے جمعرات والے دن میں، تو بس میرا غلام آزاد ہے، بس زخمی کر دیا حالف نے اس کو جمعرات والے دن سے پہلے، اور وہ مرا جمعرات والے دن، تو حانس ہو جائے گا۔ اور اگر زخمی کر دیا حالف نے اس کو جمعرات والے دن اور وہ مرا جمعے والے دن، تو حانس نہیں ہوگا۔ اور اگر کہا شخص نے اگر قتل کروں میں تجھ کو جمعرات والے دن میں، تو بس میرا غلام آزاد ہے، بس زخمی کر دیا حالف نے اس کو جمعرات والے دن سے پہلے، اور مرا وہ جمعرات والے دن میں، تو حانس ہو جائے گا۔ اور اگر زخمی کر دیا حالف نے اس کو جمعرات والے دن اور وہ مرا جمعے والے دن، تو حانس نہیں ہوگا۔ اور دیکھو جلدی کرو، اور یحنسو یعنی حالف متکلم، کیوں بھائی؟ باوجہ پائے جانے شرط کے، وہ شرط کیا تھی؟ قتل کیڑے دن میں؟ جمعرات والے دن، کیونکہ قتل محض ہوتا ہے قتل اندہ ظہور کے روح کے نکلنے کے وقت کو قتل کہتے ہیں، روح نکلی ہے تو ایک قتل ہے۔ پتہ ہے کیا نہیں دیکھا تو نے کہ ظہور کے روح سے قبل یوم خمیس میں اس کا نام کیا ہے؟ زخم ہے، زخم ہے، اور ظہور کے روح کے بعد اس کا نام کیا ہے؟ قتل ہے۔ تو لہٰذا اب ظہور کے روح کا زمانہ اس کی رعایت ہوگی کہ روح کیڑے دن نکلی ہے، سمجھے گل؟ اور نہیں پائی گئی ظہور کے روح کس دن میں؟
دن میں وہ جمعے جا کے مریا تو بس نہیں پائے گی شرط ہنس کی اور وہ قتل ہے اس میں، لہذا یہ جمعرات مر گیا تو ہانس ہو گیا، نہیں مریا تو ہانس ومات یوم الجمعہ نظر آئے۔ اب اس پر ایک سوال دھیان کرے جو شہزادے ہو، ایک بندے نے کسی کو بدھ والے دن پھینٹا چاڑیا جی، چنگا ماریا اس نے جی، مار کے وہ زخمی پہ ہے، ماریا بدھ اربعہ تے جمعرات والے دن قسم اٹھائی کہ اگر میں تجھ کو جمعے والے دن اگر تجھ کو قتل کروں میں جمعے والے دن تو میرا غلام آزاد۔ سنی جی گل، قسم چاہی کیڑے دن؟ اٹھے کام کٹیا کدوں؟ جدوں ماریا ہو تو قسم نہیں سی چاہی، زخمی کیا بدھ والے دن، قسم اٹھائی کس چیز دی؟ اگر میں جمعے والے دن قتل کروں تجھ کو تو میرا غلام آزاد ہے۔ تو جمعہ جب آیا نا حضرت علی جو ہے نا اعلان ہو گیا جی کہ وہ چلے گئے جی۔ تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہانس ہو جاتا، ہانس جمعے کو مر گیا ہے نا تو لہذا غلام آزاد ہوتا، لیکن اس صورت میں ہانس نہیں ہوتا، اس صورت میں ہانس نہیں ہوگا اگرچہ پایا گیا ظہوق روح کس میں؟ جمعہ میں۔ تو کیوں نہیں ہانس ہویا؟ کیوں نہیں ہانس ہے توجہ کیتی ہے؟ ایک کام کیتا ہے قسم تو پہلا ہے جی۔ جواب یہ ہے کہ سونیو ایمان ایمان نہیں ایمان، قسمیں جو ہوتی ہیں نا وہ ہوتی ہیں فعل سے رکنے کے لیے مشروع ہے، اگر میں فلانا کام کرا تو مطلب بھی نہیں کرنا تاکہ قسم پوری ہو، واحفظوا ایمانکم۔ قسمیں ہوتی ہیں کس سے رکنے کے لیے؟ مشروع ہے کس کے لیے؟ فعل سے رکنے کے لیے، کس میں؟ مستقبل میں۔ تو اب یہ جو فعل قسم سے پہلے کر چکا ہے وہ تو اس کی طاقت میں نہیں، وہ تو اس کی طاقت میں، وہ تو قسم کے بعد ہوتا تو پھر تھا، تو وہ تو قسم سے پہلے فعل ہو چکا ہے، لہذا اب یہ قسم کے تحت نہیں آئے گا۔ اگر اس زخم سے مرے گا تو ہانس نہیں ہوگا۔ ہاں اب اگر جمعرات کو جو اس نے کہا تھا قسم اٹھائے کہ تجھے قتل کروں، اب اس کو مارے پھر جمعے کو مر جائے، اب ہانس ہوگا۔ سمجھیے گل؟ تو قسمیں ہوتی ہیں، قسمیں مشروع ہوئی ہیں کہ فعل سے رکا جائے، فعل سے بھائی اللہ دی قسم تینوں میں نہیں چھیڑا گا، تو کس واسطے مشروع ہے؟ میں اس کام کو رکنا ہے، سمجھی؟ تو یہاں جو فعل ہے مولوی جی وہ قسم سے پہلے ہو چکا ہے، فعل قسم سے پہلے ہو چکا ہے، وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے یہ قسم کے تحت داخل نہیں ہوگا۔ سنی گل؟ ترجمہ ہو گئے کہ نہیں؟ چلو شاباش۔